بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو کس قوم پر پیغمبر بنا کر بھیجا، اس قوم کے سردار کا کیا نام تھا، اس قوم کے لوگ کتنے دراز قد اور طاقتور تھے، اس قوم کے لوگ کیسے مکانات میں رہتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کس بلا میں مبتلا کیا۔ جب قوم ہود کسی مصیبت میں مبتلا ہوتی تو دعا کے لیے کس مقدس جگہ کی طرف رخ کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب نازل کیا، کتنے مرد و عورت حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کے علاوہ جانیے اور بہت سی معلومات اس ویڈیو میں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل عرفان حق اسلامک کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اچھی معلوماتی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وہ قوم دراز قد اور چوڑے جسم کی اور نہایت خوفناک تھی۔ سب سے لمبا اس قوم میں 100 گز کا آدمی تھا اور سب سے چھوٹا اس قوم میں 60 گز کا آدمی تھا، اور وہ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے اور خدا پرستی سے از حد بیزار تھے، اور وہ سنگ کو تراش کر پہاڑوں میں اپنے مکان بناتے تھے اور اپنی تنگ نظری اور سنگ دلی سے بتوں پر ایمان لاتے تھے، مگر ان میں سے ایک فرقہ ایمان نہیں لایا تھا اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے پند و نصائح حد سے زیادہ ہوئے تو سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کافروں کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں برسات موقوف ہوئی اور زراعت سوکھ گئی، اور تقریباً 7 برس تک وہ کافر قحط کی بلا میں گرفتار ہوئے اور بھوک و پیاس کے مارے اپنی زندگی سے بیزار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت ہی شفقت و محبت سے فرمایا کہ تم لوگ سب ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچاؤ، اور سب آفتیں تم کو جو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، اور بت پرستی خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اس سے بچو۔ اور وہ لوگ ہمیشہ حضرت ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے بات کرتے تھے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین باطل سے کبھی منہ نہ موڑیں گے۔ اور اس زمانہ کا یہ دستور تھا کہ جس پر کوئی بڑی مشکل آتی تھی وہ سخت مہم میں مبتلا ہو جاتا تھا تو وہ حرم پاک میں جا کر التجا کرتا تھا اور جناب الہی میں نہایت عاجزی اختیار کرتا تھا، لہٰذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان دنوں ایک قوم مکے میں رہتی تھی اور وہ اپنے تئیں شریف اور رئیس مکہ اور سردار مکہ کہتی تھی۔ جب قوم ہود ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا اور وہ سب جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔
ساری قوم نے ان کو یہ وصیت کی کہ مکے میں جا کر دعا استسقا بران رحمت بارگاہ مانگنے کی۔ جب یہ لوگ اپنی مسافت پوری کر کے مکہ پہنچے تو وہاں جا کر معاویہ ابن بکر کے گھر میں ٹھہرے تو وہ ان سب لوگوں کے واسطے طعام و شراب کی ضیافتیں کرنے اور مجلس عیش و عشرت میں لگ گیا۔ تو یہ لوگ اپنی بھوک و پیاس کی مصیبت کو بھول گئے، کہاں کی دعا اور کہاں کا استسقا۔ وہ سب کے سب دن رات راگ و گانا سننے لگے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں گے۔ اگر تو ہم کو ڈراتا ہے عذاب سے تو کم از کم ہم کو اپنے خدا کو تو دکھا، وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا، اور اگر تو نے ہم کو اپنے خدا کو نہ دکھایا تو پھر ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا کہ خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ اس کے زمانے سے زمانہ طوفان تک 700 برس گزرے تھے اور قوت اس قدر تھی، اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو اپنی جانوں تک اس میں گھس جاتے، لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے، من اشد منا قوتاً، یعنی کون ایسا ہے پردہ زمین پر کہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوا، ایک حدیث میں ہے کہ اے ہود، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر چلے جاؤ۔ تب حضرت ہود علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم، اب ہوا تم کو ہلاک کرے گی اور تم پر غضب الہی ان قریب آئے گا۔ وہ بولے، کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اپنے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اور پھر اپنے کو رجوع کرو اسی کی طرف، تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے دھاریں اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے اور نہ پھر جاؤ تم گناہگار ہو کر۔ کافروں نے کہا کہ ہم تو توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کریں گے۔ بس ایک قوم کو بھیجا کہ مکے میں جا کر پانی طلب کریں۔ بس اس قوم میں سے 6 آدمی مکے کو گئے، ان میں سے صرف 2 شخص مسلمان تھے، لیکن دین اپنا چھپائے رکھتے تھے، اور ان دونوں کا نام مزید اور لقیم تھا اور ان کے سردار کا نام کیل تھا۔ یہ 70,000 آدمی لے کر مکے کو گئے۔ مزید نے ان سے کہا کہ جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے اس وقت تک تم پر بران رحمت کا برسنا موقوف رہے گا۔ یہ بات مزید کی سن کر سب نے ان کو جھٹلایا۔ اس کے بعد مزید اور لقیم نے کہا، یا الہی، یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں ہیں، تو ہماری حاجتیں پوری کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، کیا مانگتا ہے؟ مانگ۔ مزید نے کہا، یا الہی، میں تا قیامت تک دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا کہ میں نے تیری یہ حاجت قبول کر لی۔
بعد اس کے لکیم نے کہا یا الہی 7 دفعہ کی عمر مجھے عطا فرما، جس کی عمر چاہوں بطنن بعد بطن 3000 برس تک زندگانی پاؤں۔ حکم ہوا میں نے تجھے بخشی، اور کیل نے کہا کہ خداوند کوئی ہماری قوم میں بیمار نہیں ہوا کہ تجھ سے شفا چاہوں، اور نہ کسی مشکل میں پڑا ہوں کہ تجھ سے یاری مانگوں، مگر پانی مانگتا ہوں واسطے قوم عاد کے۔ اتنے میں 3 ساعت کے اندر ابر سیاہ و سفید سرخ پیدا ہوا، اور آواز آئی کہ اے کیل ان 3 میں سے جس کو چاہے اختیار کر۔ تب کیل نے دل میں سوچا کہ ابر سفید و سرخ میں پانی نہیں ہوتا، مگر ابر سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا، لہذا اس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابر سیاہ ساتھ ساتھ اس کے منزل مقصود کو جا پہنچا۔ وہب ابن منبع نے روایت کی ہے کہ 7 زمین پر ایک ہوا ہے، اور اس کا نام ریح العقیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی، اور وہ اتنی تیز ہوگی کہ وہ پہاڑوں کو مانند ریزہ ابریشم کے اڑا دے گی، اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ روئی کے گالے کی مانند اڑتا پھرے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دُكَّةٌ وَاحِدَةٌ فَيَوْمَئِذٍ وَوَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ پھر جب پھونکیں گے نرسنگے میں ایک پھونک، اور وہ اٹھائی جائے گی زمین، اور پہاڑ ٹپکے جائیں گے ایک چوٹ، اس دن ہو پڑے گی ہو پڑنے والی، اور پھٹ جائے گا آسمان، پھر اس دن وہ سست ہوگا۔ حکم ہوا کہ اے فرشتوں وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو۔ تب انہوں نے پھر عرض کی کہ یا رب العالمین اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے نکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب انہوں نے تعمیل خدا کو بجا لاتے ہوئے اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر سے چھوڑا، تو وہ ہوا مانند ابر سیاہ کے پہاڑ کی طرف نکل آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہونے لگی اور کہنے لگی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قالوا ھذا عارض ممطرنا، بولے یہ ابر ہے ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بل ہوا ما استعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، کوئی نہیں وہ یہی ہے کہ جس کی تم لوگ شتابی کرتے تھے، اور یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ اور جب ہوا نکلی کافروں نے کہا اے ہود تو نے جو خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم خنک ہوں گے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا اے کافرو ذرا صبر تو کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر 3 پہاڑوں کے دامن میں جا رہے جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور عورتیں مرد اور لڑکے 4 پایوں کو بیچ میں اپنے لے لیا، اور یہ کہتے تھے کہ 3 طرف تو ہمارے پہاڑ ہے اور ایک جانب ہم،
سب ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ سے گزرتی ہے اور وہ ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک آواز رعد کی آئی اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور محلات وغیرہ جتنے تھے سب جڑ سے اکھڑ کر پھینک دیے گئے اور تمام تعمیرات برباد ہو گئی، اور ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے اور ان کے سامنے سرنگوں کر کے زمین پر ڈال دیا۔ مثال اس کی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَاتٍ فَهَلْ تَرَاهُمْ مِنْ بَاقِيَاتٍ، یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان میں بچھڑ گئے جیسا وہ جھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے، پھر کیا دیکھا کہ ان میں کوئی بچ رہا، اور پتھر دھول و خاک میں ایک برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص بھی ان کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ نہایت ہی بھیانک اور خراب آواز ان کے رونے کی تھی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر کر لیا۔ ہوا نے بہت زور کیا مگر جو لوگ کے ایمان لائے تھے ان کا سرے منہ ذرا بھر بھی ہوا نے نقصان نہ کیا اور وہ صحیح سلامت رہے۔ سچ کہا ہے، من کان للہ وکان اللہ لہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ بعد حضرت ہود علیہ السلام مومنوں کو اپنے ساتھ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا کہ عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ کہہ لا الہ الا اللہ ہود رسول اللہ۔ وہ ملعون بولا کہ جب تک کہ تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ اور وہ مردود یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی وقت اس کے قدم کے نیچے ہوا نے اس زور کا تھپیڑا دیا اور سخت عذاب نے آ کر اس کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ پس اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے اور اس کے بعد دنیا فانی سے رحلت فرمائی اور ان کے دنیا سے فانی سے رحلت فرمائی اور ان کے دنیا سے فانی سے رحلت فرمائی اور ان کے دنیا سے فانی سے رحلت فرمائی اور ان کے دنیا سے فانی سے رحلت فرمائی اور ان کے دنیا سے فانی سے رحلت فرمائی۔ احترام کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو دفن کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے مومنین 100 سال تک زندہ رہے۔ بعد ان لوگوں نے بھی انتقال کیا اور ان کی اولاد بھی اپنے آباء و اجداد کے دین پر ایک عرصہ دراز تک قائم رہی، اور ایک کثیر آبادی سے وہ لوگ آباد ہوئے اور دین و دنیا کی راہ مخلوق خدا کو بتاتے رہے۔ اتفاقاً ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ تم سب کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ زمین و آسمان کے خدا کو پوجتے ہیں۔ ابلیس لعین نے کہا کہ تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ شیطان نے یہ سن کر ان سے کہا کہ تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفیع ہوئے۔ ان لوگوں نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر کے ایک بت پتھر کا بنا کر میدان میں رکھ دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور کیسا کیا تیرے رب نے قوم سمود سے جنہوں نے تراشے پتھر واسطے بت بنانے کے اور ان کو وادی میں رکھ دیا۔ وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے
اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے تھے اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراشتے تھے، اور اس بت کے چاروں طرف ایک تخت عظیم الشان بچھا کر اس پر سونے کی کرسی رکھ کر اس بت کو رکھ دیا تھا۔ پھر ان سے ابلیس نے کہا کہ تم سب اس کو سجدہ کرو، اور ابلیس کے کہنے سے سب لوگوں نے سجدہ کیا اور وہ سب کافر ہو گئے، اور اسی جگہ ایک گنبد عظیم الشان بنا کر اسے معبد خانہ قرار دیا، یعنی کہ عبادت کی جگہ۔ خدا تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا تاکہ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف راغب کر سکے۔ سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ سامعین، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل عرفان حق اسلامی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی اچھی معلومات و اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔